علیکم، میں امداد سومرو۔ فیصل ووڈا کے سر پر نااہلی کی تلوار جو لٹک رہی تھی وہ قریب آ چکی ہے، اور امکان ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصل ووڈا کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے یا ایک ہفتے کے اندر اندر سنایا جائے گا۔ وہ جو فیصلہ محفوظ تھا، اب وہ فیصلہ جب سنایا جائے گا تو فیصل ووڈا محفوظ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ خیر، محفوظ تو اب عمران خان صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی شاید محفوظ نہ ہوں۔ ان کے لیے تحریک عدم اعتماد کی باتیں زور و شور سے چل پڑی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں یا ان کے جواب میں یا ڈسکشن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے صدارتی نظام کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور پورا ایک بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام، حالانکہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے، ٹویٹر وغیرہ سے کے ذریعے صدارتی نظام تو نہیں آتا۔ اور اس کے لیے ہمارے ہاں پاکستان میں دو اپنا جو ریفرینڈم رہے، تو اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ریفرینڈم کرائیں یا پھر نیا آئین بنائیں۔ ظاہر ہے نیا آئین بنے گا، پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے صدارتی نظام کی، تو اس کے لیے پھر الگ سے قانون ساز آئین ساز اسمبلی بنے گی، کیا ہوگا بہرحال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف شور کرنا ہے، شور و گوگا کرنا ہے، تاکہ جو کمزوریاں ہیں لانے والوں کی یا جن کو لایا گیا یعنی عمران خان، کہ ان کی کمزوریوں کو، ان کی ناکامیوں کو، ان کی نااہلیوں کو، ان کی نالائکیوں کو جمہوریت کی ناکامی قرار دے کر پھر صدارتی نظام کی طرف بڑھا جائے۔ اور صدارتی نظام، ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں صدارتی نظام جو ہے وہ جس طرح کا کہا جا رہا ہے اس طرح کا تو نہیں چلے گا۔ یہاں پر تو ہم ایک فیڈریشن ہے، جس فیڈریشن میں چھوٹے صوبے بھی ہیں، بڑا صوبہ بھی ہے پنجاب، اور پھر وہ والا نظام جو ہے وہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا جو سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس یہاں پر چلتا رہتا ہے، اس طرح کا سین چلتا رہتا ہے اور ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ اب ان ہاؤس تبدیلی، اس کے معاملے پر دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ بحث شروع ہو گئی ہے۔ پہلے ہوئی تھی ایک بار جب مارچ میں عمران خان کو سینٹ میں شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں جو مخالف تھے ان ہاؤس تبدیلی کے بھی اور تحریک عدم اعتماد کے بھی، یعنی پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 25 جنوری کو اجلاس ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو بالکل ریجیکٹ کرتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سنجیدہ عمل ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اور عباسی صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کے رابطے تھے۔ جب حفیظ شیخ کو شکست ہوئی تھی، یوسف رضا گیلانی جیتے تھے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے جو حکومتی ارکان کے ساتھ وعدے وعید کر رہے تھے، رابطے کر رہے تھے، اور جنہوں نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کہ جی اگر آپ سے کوئی ٹکٹ مانگتا ہے مسلم لیگ نون کا تو میرے بہاف پہ آپ ان کو اوکے کر دیں، ہم ٹکٹ دے دیں گے، وہ ووٹ دے دیں۔ تو پتہ ہے عباسی صاحب کو، میرا خیال ہے بہت بہتر طریقے انداز میں پتہ ہوگا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومت کے اندر سے بھی آج کیونکہ حالات جو بن گئے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی عمران خان صاحب کے سامنے بول رہے ہیں، اپنا نور عالم خان ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پہلی 3 روز کا جو انہوں نے کل خطاب میں کہا تھا کہ جی جو پہلی 3 قطاروں میں بیٹھے ارکان ہیں ان کو، وہ ظاہر زیادہ تر وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم اور وہ ہیں تو یا سینئر لیڈر سے پی ٹی آئی کے یا اتحادی، تو ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیں۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوں اور پھر انتخابات قریب آ رہے ہوں، اور انتخابات جب قریب آ رہے ہوں اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ انتخابات 23 میں ہوں گے یا پہلے ہو جائیں گے، عمران خان صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جس طرح کہا تھا کہ جی پھر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر آپ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں، آپ اپوزیشن کو دعوت دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی ٹائم اسمبلیاں خود بھی توڑ سکتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے اور گیم ساری ہو جائے اپوزیشن کے ہاتھ میں۔ تو پھر اپوزیشن کے ہاتھ میں گیم کیوں دینا چاہیں گے عمران خان؟ تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی بار یہ اپنا اندیا دیا ہے، کئی بار اشارہ دیا ہے، اور اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں یا اپنی کچن کیبنٹ میں یا پیغامات جن کو بھیجنے تھے ان کو پیغام بھیجا کہ جی پھر میں پھر اسمبلیاں توڑ دوں گا، مختلف قسم کے پیغامات دیتے رہتے۔ تو ایک پیغام ان کا یہ تھا، تو یہ جو کرسی چھوڑ کر جا رہے تھے اجلاس کی، جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا پرسوں، اس میں جب اٹھ کر جانے لگے تھے تو پرویز خٹک صاحب نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں جی، میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ اٹھ کر جانے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں کرسی سے اٹھ کر جانے لگے تھے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی سنجیدہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائے گی کوئی معاملے کی طرف، تو پھر عمران خان اسمبلیاں توڑ کر اپنا نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے ارکان کی جو میجورٹی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا سمجھ رہی ہے کہ اگر فوری انتخابات ہو جاتے ہیں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے نام سے ان کو ووٹ اب نہیں ملنا،
جو حالت ہو گئی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں، یا پرویز خٹک صاحب گئے تھے ادھر ایبٹ آباد اور وہاں لوگوں نے گو خٹک گو کے نعرے لگائے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو آپ تو بدتمیز لوگ ہیں بہت زیادہ ایبٹ آباد والے، اس طرح کی وہ بات کر کے آئے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا لاہوری رنگ باز ہوتے ہیں، پھر کہا سیالکوٹ والے رنگ باز ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ان کا پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا گروپ جو ہے، چاہے وہ آپس میں بھی ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لیکن ان کا لوگوں کے متعلق اجتماعی ایک رائے دے دینا کہ جی ایبٹ آباد والے بدتمیز ہوتے ہیں، لاہوری رنگ باز ہوتے ہیں، سیالکوٹ والے رنگ باز ہوتے ہیں، یہ ان کا وہ ہے کیا ہوتا ہے وتیرہ ہے پرانا۔ تو بہرحال تو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ان ہاؤس تبدیلی پر بات چلتے چلتے صدارتی ریفرینڈم کا ذکر اب ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے، صدارتی نظام لاؤ ترقی پاؤ۔ اب صدارتی نظام نے تو پاکستان کو توڑا ہوا ہے، اور وہ ایک صاحب تھے ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے کوئی، انہوں نے بھی ایک پورا ایک آرٹیکل دے مارا تھا۔ رائٹ ہے صدارتی نظام کا کہ حق میں بات کرنا سب کا رائٹ ہے، اس کے لیے جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے یا جو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح مشرف نے کروایا تھا، پہلے ملک پر قبضہ کیا اقتدار پر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صدارتی ریفرنڈم کر دیا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کو اسلامی نظام قبول ہے تو جواب ہاں میں ہے تو پھر میں آپ کا صدر ہوں۔ وہ اب بندہ کون کہے گا کہ جی اسلامی نظام قبول نہیں ہے؟ تو اس طرح کی چالاکیاں صدارتی نظام کے نام پر پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ چرچا ہے، اور دوسرا ایک وہ اپنا معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا۔ اب وہاں سے حکومت لگ یہ رہا ہے کہ پریس کانفرنسز میں تو بات کرتی ہے، شبلی فراز صاحب پریس کانفرنسز میں آ کے کہتے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم ہر صورت اس کا نفاذ کریں گے، قانون بھی بن گیا ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سلسلے میں جو تعاون چاہیے حکومت کا وہ نہیں دے رہی حکومت۔ اسپیس چاہیے، جگہ چاہیے، عمارت چاہیے جہاں پر انہوں نے اپنے جو ای وی ایم کے لیے نئی بھرتیاں کرنی ہیں، وہاں دفاتر بنانے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے اپنا پائلٹ پروجیکٹ ہوگا، اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر اپلائی کیا جائے گا، تو اس کے لیے جو مشین کا ماڈل ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے، تو اس پر بھی وہ کہتے تو ہیں، لیکن میری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو، وہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر میری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت بات تو کر رہی ہے، لیکن حکومت ایک قدم آگے نہیں بڑھی ابھی تک۔ قانون بننے کے بعد پریس کانفرنس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس کے لیے مشین جو ہوگی، ماڈل جو ہوگا اس کے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں تو کیونکہ ٹیئرس ہے نا، اس میں اپنا نیبرہڈ کونسل ہوگا، ولیج کونسل ہے، اس کے بعد پھر میونسپل کارپوریشنس ہیں، تو مختلف ٹیئرس ہوں گے، تو مختلف ٹیئرس کے کے لیے مشین کا ماڈل الگ چاہیے ہوگا، یا پھر سمپلی جو ڈائریکٹ الیکٹ ہونے والے میئرز ہیں یا صرف ان کے لیے مشین استعمال ہوگی، کیا ہوگا؟ کوئی چیز ابھی تک الیکشن کمیشن کے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی باضابطہ حکومت نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، لیکن شور چل رہا ہے باہر کہ جی ای وی ایم پر انتخابات کروانے، بلدیاتی انتخابات ای وی ایم پر کروانے، تو اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا حکومت نے۔ جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، پہلے بھی لکھا تھا وزیر اعظم کو کہ جی ہمیں جگہ دیں، اس جگہ پہ ہم نے ایک تو نیا اسٹاف بھرتی کرنا ہے، وہ رکھنا ہے، ان کو بٹھانا ہے، اس کے علاوہ جو مشینیں جو آئیں گی اتنی، تو ان کو کہاں رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہمیں۔ اور پہلے بھی الیکشن کمیشن پہ میں بہت ہی کیا کہتے ہیں وہ کم اسپیس ہے الیکشن کمیشن میں، اپنے دفاتر تک ان کے مطلب پورے نہیں ہیں، وہ بڑا کنجسٹڈ ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو خط لکھے ہیں کہ ہمیں کم از کم فیسیلیٹیٹ تو کریں نا، اگر ہم نے اس پر جانا ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم تو تیار ہیں جی، ٹھیک ہے آپ لے آئیں ماڈل اور بتائیں کس طرح کرنا ہے۔ تو حکومت باتیں کر رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن پر کام آگے نہیں بڑھا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا ہی ذکر تھا تو پھر میں نے پتہ کیا کہ جی کیا بن رہا ہے فیصل ووڈا صاحب کا۔ فیصل ووڈا کیونکہ فیصلہ ہے، فیصلے کا تو کوئی نہیں بتائے گا نا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے جو محفوظ ہوا ہے، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ جی وہ محفوظ شدہ فیصلہ ایک ہفتے تک سنایا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا مطلب اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح فیصل ووڈا نے اپنی شہریت جو ہے وہ چھپائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی 3 مارچ کو گزشتہ سال جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے، کیونکہ فیصل ووڈا کو قادر مندوخیل صاحب نے چیلنج کیا ہوا تھا اور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی شہریت چھپائی ہوئی ہے، اور معاملہ اپنا انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی۔ تو اس پر جس دن فیصل ووڈا نے سینٹ کا ووٹ کاسٹ کیا تھا 3 مارچ کو، اسی دن ووٹ ڈالنے کے بعد فوراً انہوں نے استعفیٰ جمع کروا دیا تھا اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی
کیونکہ ووڈا صاحب نے سیٹ چھوڑ دی ہے، لہٰذا جو ان کے خلاف درخواست ہے، پٹیشن ہے، وہ خارج کر دی جائے، تو وہ الیکشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پٹیشن خارج کر دی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل ووڈا صاحب تاریخ پر تاریخ لینے کے بعد یہ ثابت نہیں کر سکے تھے، یہ نہیں دکھا پائے تھے کہ انہوں نے شہریت جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت چھوڑی تھی یا نہیں۔ آخری دن تک، جس دن فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اس دن بھی یہ سوال ہوتا رہا ان سے کہ جی آپ نے اپنا شہریت کب چھوڑی تھی، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ دیں، تو وہ ان کا وکیل یہ کہتا رہا کہ جی جو مخالف ان کا ہے، پٹیشنر ہے یا وہ قادر مدوخیل، وہ غلط سرٹیفکیٹ پیش کر رہا ہے، وہ عدالت کو اپنا الیکشن کمیشن کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن یہ پوچھتا رہا، چیف الیکشن کمشنر بھی، دوسرے بھی، کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب شہریت چھوڑی تھی، اس سرٹیفکیٹ کو تو چھوڑ دیں، ہم دیکھ آپ اصل سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ تو بہرحال وہ معاملہ جو تھا طویل ہونے کے بعد فائنلی فیصلہ ہو گیا تھا محفوظ۔ اب سب کو انتظار ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ وہ سینیٹر ہے فیصل ووڈا، ظاہر ہے اب قومی اسمبلی کے سے ریزائن کر کے ان کو سینیٹر منتخب کروایا گیا تھا، اور قومی اسمبلی کی وہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل جیت گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا NA 249 کا کراچی کا جو الیکشن ہوا تھا۔ تو اب وہ فیصل ووڈا صاحب یہاں پر بھی خطرے میں، قومی اسمبلی بھی گئی اور ادھر بھی جو فیصلہ آئے گا، اب ظاہر ہے جو سماعتیں تھیں، جس طرح ان کے سے سوال پوچھے گئے تھے، جس پر ان کا جواب کوئی نہیں آیا تھا، تو اندازہ امکان تو یہی ہے کہ فیصل ووڈا جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے شہریت چھپانے پر۔ اب پھر وہ نااہلی جو ہے وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی طرح تاحیات ہوتی ہے، یا پھر ایک بار کے لیے ان کو صرف ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ جب آئے گا تب پتہ چلے گا۔ لیکن جو حالات جو تھے فیصل ووڈا صاحب کے، جس طرح انہوں نے مقدمہ لڑا تھا اور جتنا کوشش کی تھی کہ کسی طرح چیلنج کرتے رہے نا کہ یہ سنا ہی نہیں جا سکتا، یعنی وہ اس کی میرٹ کے اوپر اپنے دفاع میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بس وہ مختلف کبھی کہتے رہے کہ جی اس کو روک دیں، آپ سن نہیں سکتے، کبھی کچھ، اور جب ان سے سوال پوچھا گیا شہریت کا، یہاں تک کہ باہر آپ کو یاد ہوگا متی اللہ جان سوال پوچھتے تھے ان سے، ان کے پیچھے تو متی اللہ جان سے بھی غصہ کر جاتے تھے، وہ صرف یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے شہریت کب چھوڑی تھی، آپ نے، وہ پھر کبھی کہتے تھے جی ہم نے پاسپورٹ وتھڈرا کر لیا تھا، کبھی کچھ، لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور متی اللہ جان کے ساتھ لڑائی کی حد تک، غصے کی حد تک فیصل ووڈا صاحب جو ہے وہ آمنے سامنے ہو جاتے تھے۔ متی اللہ جان صاحب ہی ان کا کام تھا سوال کرنا، تو وہ غصے میں نہیں آتے تھے، وہ صرف سوال کرتے تھے آپ یہ بتائیں آپ نے شہریت کب چھوڑی تھی۔ جو حالات تھے، جس طرح فیصل ووڈا صاحب کے پاس اپنے دفاع میں کچھ نہیں تھا، جس طرح وہ غصہ کرتے رہے، وہ سارا کچھ دیکھے، فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اس پر تو ہم کوئی ایڈوانس میں رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن جو معاملات چلے، جس طرح فیصل ووڈا صاحب اس معاملے کو لے کر چلے، اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصل ووڈا صاحب سینیٹر شپ ہی سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، شاید ان کی اہلیت بھی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔